السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹار نیوز ایکسپریس۔ کوشچن ہو، کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس کے ذریعے آپ ضرور پوچھیں، اور انشاءاللہ مولانا صاحب کمنٹ کے ذریعے آپ کو ضرور کیا کہتے ہیں آنسر دیں گے، ٹھیک ہے؟ جی انشاءاللہ ضرور۔ جن صاحب کا جو بھی پرسنل سوال ہو وہ کمنٹ باکس میں لکھ کر بھیجیں، انشاءاللہ میں اپنی طرف سے ان کا جواب دوں گا۔ تو سب سے پہلا آپ کا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے۔ اس سلسلے میں ایک بنیادی مسئلہ ہے، وہ بھی میں آپ کو بتلا دوں تاکہ دیکھنے والے تمام ہی لوگوں کو ہمیشہ کے لیے ذہن میں بیٹھ جائے۔ پہلا یہ سوال آتا کہ زکوٰۃ کس کس کو نہیں دے سکتے، یہ پہلا سوال آتا۔ تو جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے وہ سمجھنا آسان ہے، وہ میں پہلے بتلا دے رہا ہوں کہ جو ہمارا اوپر کا سلسلہ ہے، جیسے ہمارے والد صاحب ہیں، ہمارے والدہ ہے، اور ہمارے والد صاحب کے واسطے کے ذریعے سے ہمارے دادا اور دادی، پردادا پردادی، اب یہ اوپر کا سلسلہ، اور ہماری والدہ کے واسطے سے ہمارے نانی ہیں، نانا ہے، اور پر نانی ہے، پر نانا ہے، یہ اوپر کا سلسلہ، تو یہ سلسلے کو نہیں دے سکتے۔ اوپر کا جو ہمارا سلسلہ ہے ان کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ایسے ہی جو ہمارے بعد کا سلسلہ ہے، ہماری نسل کا جو سلسلہ ہے، ہماری اولاد کی اولاد، ان کو بھی ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ان کو چھوڑ کر اور سید حضرات کو چھوڑ کر معاشرے کے اندر جس کو چاہے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، دے سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کا سب سے پہلا حقدار کون ہے؟ تو زکوٰۃ کا سب سے پہلا حقدار وہ ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا پڑوسی ہے، ہمارے محلے میں جو رہنے والا ہے، جی وہ ہمارا پڑوسی بھی اس کا حقدار ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے خاندان میں تلاش کریں، اور اس کے بعد ہمارے پڑوسیوں میں تلاش کریں، اور پھر اس کے بعد ہماری جان پہچان احباب دوستوں میں تلاش کریں۔ اس اعتبار سے ہم زکوٰۃ دیں، لیکن اس کے لیے بھی ایک شکل ہے جس کی میں اکثر میرے مصلیوں کو بھی ترغیب دیتا ہوں کہ زکوٰۃ کا جو مال نکل رہا ہے ہم اس کے 3 حصے بنائیں۔ ایک حصہ اس کا ہم اپنے رشتہ داروں میں دیں، اور ایک حصہ کسی خاص اچھی معتبر تنظیم کو دیں، اور ایک حصہ اس میں سے ہم مدارس کو دیں۔ یہ ہمیں اس لیے کرنا ہے کہ ہمارے مال کے ثواب حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ مختلف شعبوں کے ذریعے سے ہو جاتا ہے، یعنی ہم مختلف شعبوں کے ذریعے سے نیکیاں کمانے والے، ثواب حاصل کرنے والے بن جاتے ہیں۔ ہم اپنے رشتہ داروں کا بھی حق ادا کر رہے ہیں، اس اعتبار سے بھی ہمیں ثواب ملے گا، اور جو رفاہی معتبر تنظیمیں ہیں وہ بھی ماشاءاللہ سے خوب متحرک اور فعال ہیں، تو ان کا جو ثواب ان کو مل رہا ہے اس کے اندر ہم بھی شامل ہو جائیں گے، ہمارا نام بھی اس کے اندر درج ہو جائے گا۔ ایسے ہی مدارس، یہ بھی دین کے قلعے سمجھے جاتے ہیں، اور ان کی بھی حفاظت اور پاسداری ہر مسلمان پر ضروری ہے، اور آج کل تمام اکثر مدارس خستہ حالی کا شکار ہیں، تنگ دامنی کا شکار ہیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کرفیو کی وجہ سے۔ تو مسلمانوں کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ میں سے ایک حصہ مدارس کو بھی دیں۔ تو اس ترتیب سے ہمیں زکوٰۃ دینا چاہیے۔ مولانا، یہ جو فی الوقت کا جو ماحول ہے پینڈمک کا، ٹھیک ہے، جو سب لوگ پریشان ہیں، چاہے وہ چھوٹے بڑے ہو کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، تو اس حساب سے کیا ہم ایڈوانس میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، یہ بھی ماشاءاللہ بہترین سوال ہے۔ جو حضرات صاحب ثروت ہے اور صاحب مال ہے، صاحب وسعت ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم و فضل سے مال کی وسعت سے نوازا ہے، تو ایسے کرفیو کے ماحول میں اور ایسے وقت میں ان حضرات کو آگے آنا چاہیے، اور آگے آ کر قبل از وقت کی جو زکوٰۃ ہے وہ بھی دینی چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو وسعت دی رکھی ہے تو اس میں انہیں دریغ نہیں کرنا چاہیے، تنگ دامنی نہیں کرنی چاہیے، اپنے ہاتھ کو بند نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے ہاتھ کو وسعت دینا چاہیے، اور ان کو چاہیے کہ وہ آگے آئندہ سال کی بھی وہ زکوٰۃ نکالیں، اور نکال کر ایسے ماحول میں ہم تلاش کریں، اور تلاش کر کے جو وائرس سے یا بیماریوں سے متاثر ہیں، اس کے اندر جو ملوث ہیں، ہم ان کی بھرپور مدد کریں، ان کا تعاون کریں۔ مولانا صاحب، یہ پوچھنا تھا کہ جو گھر کی ہم جو بات کر رہے تھے، جو کرائے جو گورنمنٹ سے ایکوائر کر رہا آ رہا ہے، اس پہ کتنی زکوٰۃ ہے اور کیسا دینا چاہیے اسے؟ جی ہاں، اگر
گھر خریدا ہوا ہے اور وہ کرائے پر چڑھایا ہوا ہے، گھر کا کرایہ آپ کو آتا ہے ہر ماہ، تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنی رقم آ رہی ہے ہر مہینہ، فرض کریے کہ 10,000، اگر یہ 10,000 آپ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں اور وہ نصاب کی مقدار کو پہنچ گئی، 10,000 کی رقم رکھتے رکھتے اتنی زیادہ ہو گئی کہ ہم اس کے ذریعے سے 52.5 تولے چاندی خرید سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ بھی نصاب کی مقدار کو پہنچ گئی اور اس میں سے بھی زکوٰۃ دینا ضروری ہو جاتا ہے، زکوٰۃ اس پر بھی فرض ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کرایہ حاصل آپ کو آ رہا ہے اور آپ اس کو اپنی ضروریات میں خرچ کر رہے ہیں اور وہ ڈپازٹ نہیں ہو رہا، جمع نہیں ہو رہا، ہر مہینہ آپ کے پاس خرچ ہو جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اچھا مولانا صاحب، یہ جاننا چاہوں گا میں کہ زمین جو لیتے ہیں آج کل، جو بہت سارے لوگ وینچرز میں زمین لیے ہیں جو حیدرآباد سے 20 30 یا 40 50 60 کلومیٹر کی دوری پہ ہے، اس کی ویلیو اتنی زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی انسٹالمنٹس پہ لیا ہے، تو اسے کیسے زکوٰۃ دینی چاہیے اور ہو تو کتنی ہے اس پر؟ دیکھیے زمین کی جو ویلیو ہے جتنی بھی آ رہی ہیں اور آپ جب بھی زکوٰۃ نکال رہے ہیں تو اس دن اور اس وقت کے حساب سے اس کی جو بھی قیمت ہو، جو بھی ویلیو ہو، اس کا حساب لگا کے اس کے اندازے کے حساب سے ہمیں اس کی زکوٰۃ دینا پڑ جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر زمین ہم خریدے ہیں اور ابھی اس پر ہمارا قبضہ نہیں ہوا، تب تک آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا قبضہ ہو گیا ہے زمین کے اوپر، کاغذات بن گئے ہیں اور آپ اس زمین کے مالک بن گئے ہیں اور اس کے اوپر سال گزر گیا ہے، یہ بھی شرط ہے کہ اس پر سال گزرنا، سال اگر اس پر گزر گیا ہے تب اس پر زکوٰۃ لازم ہے، زکوٰۃ دینا ہے، اور زکوٰۃ دیتے وقت یہی خیال رکھنا ہے کہ موجودہ جو قیمت ہے وہ قیمت کو ہمیں معلوم کرنا ہے اور اس کے حساب سے اس کی زکوٰۃ نکالنا ہے۔ مولانا صاحب، جمعۃ الوداع آ رہا ہے یہ ہفتے، تو اس کے بارے میں کوئی اسپیشل پیغام دینا چاہیں گے آپ ہمارے ویورز کو؟ جی ہاں، یہ بھی کافی اہم مسئلہ ہے جمعۃ الوداع کے سلسلے میں۔ جمعہ ویسے بہت ہی اہم ترین دن ہوتا ہے، چاہے وہ رمضان کا ہو یا غیر رمضان کا۔ سید الایام جمعہ کو بتلایا گیا ہے اور جمعہ کے بڑے فضائل رہے ہیں کہ جو جمعہ کے دن انتقال کر جائے غیر رمضان میں جو جمعہ کے دن انتقال کر جائے تو عذاب قبر سے، قبر کے سوالات سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ جمعہ کی بڑی اہم ترین فضیلت ہے۔ تو اب یہ جمعہ ہمیں نصیب ہو رہا ہے اور وہ بھی رمضان میں، اور وہ بھی الوداع جمعہ کی شکل میں، تو میں تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دینا مناسب سمجھوں گا کہ وہ جمعہ کی تیاری قبل از وقت کریں اور پہل مسجد میں پہنچنے کی کوشش کریں۔ کوشش اس بات کی کریں کہ اذان ہوتے ہی مسجد کو پہنچ جائیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، سورہ یاسین شریف پڑھیں، اور سورہ کہف کی خصوصیت کے ساتھ، چونکہ جمعہ کے دن سورہ کہف کے پڑھنے کی فضیلتیں آئی ہیں، اللہ کے رسول نے بڑی فضیلتیں سنائی ہیں اور ترغیب دی ہیں اور پڑھنا بھی چاہیے، تو الوداع جمعہ کے اندر خصوصیت کے ساتھ ہم سورہ کہف کی بھی تلاوت کریں، اور ایسے ہی اس بات کا بھی اہتمام کریں کہ ہم صلاۃ التسبیح بھی الوداع جمعہ کے موقع سے ہم پڑھیں، اور اہتمام کے ساتھ نوافل کو انجام دیں اور امام صاحب کے بیان کو سنیں اور ان کے خطبے کو سنیں اور خاموشی کے ساتھ خطبے کو سنیں اور پھر نماز ادا کریں، اور دعاؤں کا بھی خصوصیت کے ساتھ الوداع جمعہ میں اہتمام کریں، اور دعا کے اندر وہ اپنی ذات کے لیے بھی دعا کریں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، خصوصیت کے ساتھ جس مسئلے کے لیے دعا کرنا چاہیے تمام مسلمانوں کو، وہ مسئلہ ہے موجودہ وائرس کا۔ ہماری دنیا میں، پوری دنیا میں جو وائرس چل رہا ہے، اس وائرس کا مسئلہ ہے، تو اس کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں، مانگیں کہ یا اللہ آپ جلد از جلد اس وائرس کو ختم کر دیجئے، پوری دنیا کی انسانیت کو اس وائرس سے نجات عطا فرمائیے۔ اس طریقے سے تمام مسلمانوں کو دعا کرنا چاہیے۔ اور ایک اہم مسئلہ ہے جمعہ سے منسلک کہ درود شریف کا بھی ہمیں جمعہ کے دن اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے درود شریف کی خاص فضیلتیں سنائی ہیں جمعہ کے موقع سے، اور حکم بھی دیا ہے کہ جب جمعہ کا موقع ہو تو مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھا جائے۔ تو جمعہ کے دن ہم
کثرت سے درود شریف کا بھی اہتمام کریں. دوستوں ہم مولانا صاحب کا محمد ارشاد علی صاحب کا جو امام صاحب ہیں مسجد طلحہ احمد کالونی ایم ڈی لائنس میں, ٹھیک ہے, تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ نے ہمیں ٹائم دیا, بہت اچھی بات بتائی, اور میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کو کوئی کویشچن ہو, کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس کے ذریعے آپ ضرور پوچھیں, اور انشاءاللہ مولانا صاحب کمنٹ کے ذریعے آپ کو ضرور کیا کہتے ہیں آنسر دیں گے, ٹھیک ہے. جی انشاءاللہ ضرور. جن صاحب کا جو بھی پرسنل سوال ہو وہ کمنٹ باکس میں لکھ کر بھیجیں, انشاءاللہ میں اپنی طرف سے ان کا جواب دوں گا. Much for watching Star News Express with Mustafa Zarwar, and have a great day.